اور تاریکی میں مصلح بچھا لے اور مصلح کی پشت پر سوار ہو کر اللہ سے رابطہ جوڑ لے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ بندے بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق کی کیا حقیقت بن چکی۔ اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ محمد بن منکدر ایک محدث ہے، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بصرہ کا۔ یہ تہجد کے وقت بصرہ کی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اندھیرا تھا مسجد میں۔ انہوں نے سنا کہ آگے کوئی شخص بیٹھا ہے اور دعا کر رہے، مانا یہ تہجد کے لیے گئے ہیں اور وہ تہجد سے فارغ ہو کر دعائیں کر رہے۔ اور وہ وقت تھا جب بصرہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بصرہ والے بار بار بارش کی دعائیں کرتے، بار بار بارش کی دعائیں کرتے، لیکن بارش نہیں برستی تھی۔ آج یہ شخص دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ، اہل بصرہ تجھ سے بارش مانگ رہے اور تیرا فضل و کرم نہیں ہو رہا، اے اللہ آج میں گناہگار تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ بارش عطا فرما دے۔ یہ بارش کے الفاظ اس کی زبان پر تھے، باہر چھن 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 بارش کا شور شروع ہو۔ محمد بن منکدر اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یہ بندہ محبت کے قابل ہے، دوستی کے قابل ہے، کیا اس نے اللہ کے ساتھ دوستی لگا رکھی، کیسی پکی سنا اور کیسا تعلق بنا رکھا ہے کہ ابھی طلب زبان پر ہے اور استجابت دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ بڑا نیک آدمی، تعلق باللہ کا کیا عالم ہے، اس سے دوستی قائم کروں گا۔ چنانچہ اسے دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ چلا نہ جائے، اپنی نگاہ اس پر رکھی۔ اب اس کا ایک عمل آپ دیکھیں، یہ ہے تعلق باللہ کی بنیاد، اس کا عمل دیکھیں۔ تہجد پڑھ چکا، دعا سے فارغ ہو چکا، بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اذان ہوگی فجر کی، 2 سنتیں پڑھی اور سنتیں پڑھ کر مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد سے باہر چلا گیا۔ اور عین جب جماعت کا وقت ہوا اور لوگ نماز کی آنا شروع ہوئے تو ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی آ گئے۔ تاثر یہ دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی آ رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں بہت پہلے آیا تھا، تہجد پڑے تھے، دعا مانگی تھی، بارش کی دعا بھی کی تھی، کسی کو اس بات کی اطلاع ہی نہ ہو سکے۔ خفیہ طور پر خاموشی سے چپکے سے ایک عمل کر کے مسجد سے باہر چلا گیا تاکہ کسی پر میرا یہ عمل کھل نہ سکے۔ اور عین جب جماعت کا وقت ہوا، اب فرائض میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری نوافل میں ہوتی۔ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ آنا شروع ہو گئے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا۔ یہ اخلاص ہے، یا اللہ عمل تیرے لیے۔ اخلاص کے نقطے کو اچھی طرح سمجھو، اسے اپنا لو۔ یہ ہدف کا تعین مشکل ہے، اس کے بعد دیکھیں، اب دیکھیں ذرا سی دعا کی استجابت سامنے موجود ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا تعلق بنا رکھا ہے۔ جب یہ تعلق بن جائے تو پھر عمل کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بندے کے سامنے ہوتا ہی نہیں۔ پھر تو ہر عمل پر اللہ کی رضا، ہر نیکی پر اللہ کی رحمت۔ جب آدھی کھجور تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے تو بتاؤ پھر یہ دین میں کون سی مشقت، کون سی مشکل ہے؟ جنت کی راہ میں کون سی مشقت ہے؟ سہل ہی سہل، آسان ہی آسان۔ شریعت کے اعمال میں مشقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ نماز آسان، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے آسان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے راج پر گئے، اللہ نے 50 نمازیں فرض کر دی، 50 نمازیں فرض کر دی۔ آپ یہ نہ کہیے کہ وہ 50 نمازیں مشکل ہوں گی، ہو سکتا ہے 50 نمازوں کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ ان 5 سے آسان ہو۔ ہمیں طریقہ تو معلوم نہیں وہ کیسا تھا۔ 50 نمازیں فرض کر دی، اللہ کے پیغمبر نے تخفیف کا سوال کیا، اللہ نے تخفیف کرتے کرتے اس کو 5 کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور تخفیف طلب کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے شرم آتی
اور اللہ نے بھی فرما دیا کیونکہ ہمارا حتمی فیصلہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ہن خمسن وہن خمسون، نمازیں 5 کر دی، لیکن اگر یہ ادا کرو گے تو ثواب 50 ہی کر دوں گا. عمل تھوڑا کر دیا، ثواب میں کمی نہیں کی. کون سی مشقت؟ عمل وہی، عمل کم ہے، ثواب وہی ہے، اجر وہی ہے. نمازیں پڑھو گے 5، ثواب 50 کر دوں گا. یہی نماز اگر باجماعت پڑھ لو تو اس ایک نماز کو 27 گنے کر دوں گا. اللہ حج کی عمرے کی توفیق دے دے اور یہی نماز جا کر بیت اللہ میں پڑھ لو تو ایک نماز کو 1,00,000 نماز کے برابر کر دوں گا. جب اجر و ثواب کا یہ عالم ہے تو بتائیے پھر دین میں کون سی مشقت ہے؟ صرف منزل کا تعین کر لو کہ منزل دنیا داری ہے یا اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کا نقطہ اگر صحیح معنی میں سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی عمل کرو، یعنی اللہ کو تمہارا اخلاص معلوم ہو جائے. دیکھیں ایک شخص پیدل جا رہا ہے، دوسرا شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا وہ سامنے بستی میں جا رہے. پوچھا کیوں جا رہے؟ کہا کہ وہاں میرا ایک بھائی ہے، دینی بھائی، اس سے ملنے جا رہے. پوچھا کیوں؟ اس سے کوئی قرضہ لینا ہے؟ کہا نہیں. کچھ تجارتی تعلق ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. کوئی رشتہ کرنا ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. بھائی پھر کیوں جا رہے؟ کہا کہ اللہ کے لیے ملنے جا رہا، میرا دینی بھائی ہے، اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنے جا رہا. یہ ہے اخلاص، یہ اللہیت. اب اس شخص نے کیا کہا کہ سنو، میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اور یہ خود نہیں پہنچا بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی، تم نے اس سے اللہ کے لیے محبت کی، تمہیں اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، تم اللہ کے محبوب بن چکے ہو. یہ ہے قوی بنیاد تعلق ملنا کی کہ ملنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے. ظاہر کتنا بڑا کام، اس نے پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا، خون تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ پسینہ بھی نہیں بہایا، تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دیا اور اپنے ایک بھائی سے اللہ کے لیے ملنے چلا گیا، اللہ کا محبوب بن گیا. چھوٹا سا عمل، لیکن دیکھے اتنی آسانی سے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کے دل کو ٹٹولتا ہے، اور عمل کرنے والا اگر واقعی مخلص ہے تو اس کے عمل کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی فی المتحابین فیہ والمتظاہرین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میرے لیے اور زیارتیں کرتے ہیں میرے لیے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا این المتحابون بی، این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے، میری خاطر. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کھڑے ہو جائیں گے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے لہم منابر من نور عن یمین الرحمن، ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے اور اللہ کے دائیں طرف رکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلا کر الگ کر کے ان منبروں پر بٹھا دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو آپس میں محبت کرتے تھے صرف اللہ کے لیے. کتنے بڑے اعزاز، اللہ کے محبوب بن گئے. تعلق باللہ کا فائدہ کہ جو اللہ کا محبوب بن گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا اخبر به جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، روح الامین کو، اور اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ انی احب فلانا، فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. ریاکارو، تم دنیا کے ایوانوں میں اپنا نام چاہتے ہو محض دنیا کے جھوٹے وقار کی خاطر. دیکھو یہ مخلص بندہ، اس کا نام کہاں پہنچ رہا ہے؟ عرش اللہ پر. اور کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، خالق کائنات. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک سورۃ الکہف. اے ابی،